السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں، لطف و عنایات اللہ کی طرف سے ہم سب کے اوپر برس رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کیا کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں 4 کام کرنے کا حکم دیا۔ وہ 4 کام کون سے ہیں یہ جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور جان لینے کے بعد ان 4 باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اصل ہے اور وہی فائدہ دینے والا ہے۔ کیونکہ رمضان کو اگر ہم اس طریقے پر گزاریں گے جس طریقے پر رسول اللہ نے گزارا اور جس طریقے پر رسول اللہ نے گزارنے کا حکم دیا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جس مقصد کے لیے ہم سب کو عطا فرمایا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وہ 4 کام کون سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ پہلا کام ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جتنا زیادہ ہو سکے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد جتنا زیادہ ہو سکے ہم کرتے رہا کریں۔ خالی وقت میں ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں یا اور کوئی کام کر رہے ہیں، تب ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا نام ہم لیں گے ماہ مبارک کے اندر روزے کی حالت میں، اللہ کی محبت اتنی ہی دل کے اندر اترے گی اور اللہ ہم سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ ہے استغفار کثرت سے کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا، رحمت کا۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر بھی رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر رحم فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر استغفار کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اللہ سے توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے توبہ کی ہوگی دنیا کے اندر، قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ دوست اسی کو بناتا ہے جو گناہ گار نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ تو مہینہ مغفرت کا ہے، عام مغفرت کا ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگا جائے، جتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 2 کام ہمیں کرنے ہیں، اور مزید 2 کام رسول اللہ نے فرمائے کہ جنت کی طلب کی جائے، کیونکہ جنت بنائی ہی اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی اس نعمت کا سوال کیا جائے، طلب کیا جائے، اس میں رغبت دکھلائی جائے، اس کا اشتیاق دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جنت کی نعمتیں بنائی ہی اپنے مومن بندوں کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو، کوششیں کرو اللہ کی مغفرت
اور جنت کی طرف، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم مجھ سے توبہ کرو، گناہوں پر معافی مانگو اور میری جنت جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اس کو حاصل کرنے میں کوششیں کرو۔ تو تیسرا کام جنت کی طلب، اور چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگی جائے، کیونکہ جہنم ایک بہت خطرناک جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، اس میں قسم قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ نے اس کی سختی اور ہولناکی کو قرآن میں بڑے خطرناک انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کو سن کر پڑھ کر کے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل رعب کے مارے، ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے، دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جہنم کے اندر ایسے ایسے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ انسانوں کو، ایمان والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی دیتا ہے، اس لیے جنت بھی مانگنی ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا یہ 4 کام ہم کریں تاکہ ہمارا مہینہ اس طرح سے گزرے کہ ہمیں مقصود حاصل ہو جائے۔ یاد رکھ لیجئے اگر مہینہ ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا اور فضول کاموں کے اندر گزار دیا اور وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے یا جو رسول اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر ہمارے لیے رمضان آئے یا نہ آئے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔